بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ندا نسیم آفیشیل پہ ہم حاضر خدمت ہیں اس پروگرام کے ساتھ جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا، پیغام دین ندا نسیم کے ساتھ۔ آج ہم جس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تمام محدثین کتب نے کتب احادیث میں اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ اس کو ترجیحی بنیادوں پہ ذکر کیا ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ الاعمال بالنیات یعنی اچھی نیتیں کر کے، نیت اچھی تو جناب آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو پھر ثواب کا ترتب ممکن نہیں ہے۔ نیت بری ہے، نیت میں اصل میں مرض ہوتا ہے۔ اگر نیتیں اچھی نہیں ہیں، نیت فاسد ہے، تو اچھا عمل بھی بیکار جا سکتا ہے۔ تو اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس پیارے سے ٹاپک پہ۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالر عالمہ، اسلامک مشن سے آپ کا تعلق ہے اور بصیرت افروز گفتگو فرماتی ہیں۔ آپ سب ان کے حوالے سے مجھے میسیجز کرتے ہیں، انہی کے ساتھ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا؟ بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور اسی سے ابتدا ہونی چاہیے۔ نیت کی کیا اہمیت ہے؟ نیت کی اہمیت کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کچھ اس طرح سے ہے کہ علماء نے اس کو ثلث دین قرار دیا ہے، یعنی دین کا تہائی حصہ، کیونکہ نیت درست ہو تو عمل پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر نیت کے حوالے سے بنیادی گفتگو کریں تو نیت کہتے ہیں قصد اور ارادہ، یعنی دل کا ارادہ۔ ایک ایسا مخفی امر ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس پر خوب گواہ ہوتا ہے، جس کا قرآن کریم میں ذکر بھی کیا گیا، اور اس انداز میں ذکر ہوا کہ ان تخفوا ما فی صدورکم، جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کر دیتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو بہتر جاننے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان ہو یا کفر ہو، دونوں کا دار و مدار اسی وقت ہوگا جب دل میں ایمان موجود ہو، اور اگر دل میں کفر ہوگا تو ایسے شخص کو مسلمان یا مومن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گویا کہ دل جو ہے وہ اصل میں محور ہے نیت کے لیے، محمل ہے نیت کے لیے، اور دل میں ہی نیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے دل کی اصلاح کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں متنبہ بھی کیا ہے اور اپنے دل کی اصلاح کرنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو پورا جسم درست ہوگا، اور اگر اس میں فساد آ جائے گا تو پورے جسم میں فساد آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کی درستگی بہت ضروری ہے، اور دل میں چونکہ نیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں لہٰذا نیتوں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ نیتیں اچھی ہوں گی تو عمل ضرور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ نیتوں کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ آخرت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب دیگر لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ سب پیش ہوں گے تو ایک شہید کو لایا جائے گا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ عمل کس کے لیے کیا تھا؟ وہ شہید یہی کہے گا کہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے باری تعالیٰ تیری ہی تو رضا پیش نظر تھی۔ وہ پھر اس کو جواب دیا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو بہادر کہلانے کے لیے یہ عمل کیا تھا، دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ مل گیا، دنیا والوں نے تمہیں بہادر کہا، اور وہ جو پوشیدہ عمل ایک امر مخفی تھا وہ اللہ رب العزت جاننے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت آخرت میں فرمائے گا کہ یہ تو پوشیدہ عمل تھا، اور اللہ رب العزت جاننے والا تھا کہ تم نے یہ عمل بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے کیا، دنیا میں واہ واہ سننے کے لیے کیا، لہٰذا آج اس کا اجر نہیں مل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں مگر اس میں نیتوں کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ شہید کا کتنا رتبہ ہے، بالکل کتنی فضیلت ہے، یہ مشہود لہو بالجنہ ہے، لیکن اب ان کے لیے بھی یہ ہو رہا ہے کہ اگر ناموری کے لیے کر رہے ہیں، خالص بالکل شہادت ہو، ہجرت ہو، اور کوئی بھی عمل ہو، اگر نیتیں خالص ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل ضرور مقبول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیتوں کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم نے جانا ماشاءاللہ مکمل اور مفصل آپ نے کلام فرمایا کہ خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے
اپنے کام کیجیے. اور جب نیت اچھی ہوتی ہے تو ثواب کا ترتب ہوتا ہے. بغیر نیت اگر عبادت کی جا رہی ہے تو اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں اس کی کچھ صورتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے بالکل عبادت کی نیت کی ہی نہیں ہے اور کسی کو بعض اوقات ہم ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, نماز کا طریقہ سمجھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, یہ عبادت نہیں کہلائے گی اور یہ باقاعدہ نماز نہیں ہوگی. ہاں اس طور پر یہ عبادت ہے کہ ہم کسی کو سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اچھی نیتیں کر لی ہیں تو عبادت ہے. لیکن اگر نماز پرفارم کرنے کی بات کریں تو یہ نماز ادا کرنا نہیں کہلائے گا. بس صرف سکھانے کی نیت اس میں شامل ہو تو یہ بھی اچھا کام ہے. باقی رہا یہ کہ اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں یا دیگر جو ہم اپنی عبادات ادا کر رہے ہیں, اس میں عبادت کی نیت تو ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ اگر آپ رضا الہی کی نیت کر لیں, ثواب کی نیت کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ زبان سے کہنا ضروری تو نہیں ہے. جی بالکل, اسی لیے ابتدا میں بالکل میں اس طرف آ جاتی ہوں کہ جو ہماری عبادات, نماز, روزہ وغیرہ یہ تمام عبادات ہیں, یہ تو بغیر نیت کے یہ عمل شروع مطلب آپ نے پڑھ تو دی لیکن اگر نیت عبادت کی ہی نہیں کی ہے تو یہ عبادت کاؤنٹ نہیں ہوگی. عبادت کی نیت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ اگر ثواب کی نیت کر لی جائے تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں عبادت کی نیت اگر کی نہیں ہے تو وہ ہوگی, عبادت ادا ہی نہیں ہوگی. لیکن بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن میں اگر آپ عبادت کی نیت کر لیں گے تو ثواب ملے گا, اور اگر اس میں عبادت کی نیت نہیں کی ہے تو وہ کام کم از کم ہو جائے گا. مثال کے طور پر وضو ہے, غسل ہے, تو یہ اگر آپ باقاعدہ طور پر وضو جیسا شریعت نے بیان فرمایا, جیسا غسل کرنے کا حکم دیا, اگر وہ باقاعدہ صحیح طریقے سے ادا کر لیتے ہیں, وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا. نماز کے معاملے میں تھوڑا سا فرق ہے. اسی طرح روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, ان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل عبادت کی نیت بھی ضروری ہے, اور اگر ساتھ میں ثواب کی نیت کر لی جائے یا اور اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں تو یہ عمل اور زیادہ باعث ثواب ہو جائے. ماشاءاللہ. ہمارے جگہ نسیم آفیشیل کے جو ویورز ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, انہیں کیا پیغام دیں گی نیک نیتوں کے حوالے سے کہ وہ روزمرہ یا ان کی روٹین کے جو معاملات ہیں اس میں حسن نیت کے ساتھ, نیک نیتوں کے ساتھ کس طرح وہ ثواب کا ترتب؟ بالکل, ہم اپنے جو ڈیلی روٹین کے مباح کام ہیں ان کو ہم بالکل ثواب کی نیت اس میں بھی ہم کر سکتے ہیں. ہم کھانا پکا رہے ہیں تو ہم یہ اچھی نیتیں کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کھانا جو ہمارے گھر والے کھائیں گے وہ عبادت پر قوت حاصل کریں گے, عبادت کریں گے تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا. اسی طرح ہم ان کے لیے مشقت برداشت کر رہے ہیں, آپ کو بھی مل رہا ہے, اور اگر وہ اچھی نیتیں کر لیں گے تو یقیناً ان کو بھی ملے گا. تو ہم یہ جو مشقت برداشت کر رہے ہیں, بعض اوقات خواتین کہتی ہیں گرمی ہے, بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور یہ سارے مسائل, گھر کے اتنے کام ہیں, لیکن انہی کاموں میں اچھی اگر نیتیں شامل کر لی جائیں تو یہ آپ کے ہی لیے اجر کا باعث ہے. ہمارے وہی ڈیلی روٹین کے کام جو ہمیں کرنے ہی ہیں ہر حال میں, ان میں اچھی نیتیں کر کے ہم ان کو ثواب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. بالکل. اور موبائل کے حوالے سے ضرور میں آخر میں کلام کروں گی کیونکہ اس کا بہت زیادہ استعمال ہے ہماری زندگیوں میں, تو ہم اس میں اچھی نیتیں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں گے, برے مقصد میں استعمال کرنے سے بچیں گے اور بلا ضرورت استعمال کرنے سے بچیں گے, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کاموں کو چھوڑ دیا جائے کہ جن میں نہ کوئی دین کا فائدہ ہو نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو. لہٰذا لغو کام کو, لا یعنی کام کو چھوڑ دیا جائے. بعض اوقات وہ گناہ کا نہیں ہوتا لیکن لا یعنی ہوتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بس ویسے ہی لے کر اگر بیٹھ جائیں, اس سے بھی ہم اجتناب کریں گے. یہ بھی ایک اچھی نیت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نیتوں کی وہ وقتاً فوقتاً اگر ضرورت ہو لیکن جائز جگہ سے اس کو حاصل کیا جائے تو اس کو شریعت منع نہیں کرتی. اس حوالے سے ہم ایک اور پروگرام کریں گے. آج میں چاہتی ہوں کہ گفتگو کو سمیٹا جائے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. جناب حسن نیت کے تعلق سے ہم نے آج کلام کیا. ہمارے ہر عمل میں نیت جو ہے وہ کار فرما ہونی چاہیے. تو ہماری جو بہنیں ہیں, جو ہمارے ویورز ہیں, جو ہماری لیڈیز ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ ہر کام کو کرتے وقت آپ اچھی نیت کر لیں. پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اگر اللہ کی رضا کی نیت کر لی تو یقیناً ثواب بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.